نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحج کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں دو بڑے فریضے جو ہیں ادا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس دن مسلمان جو ہیں وہ حج ادا کرتے ہیں، اور دوسرا فریضہ یہ کہ اس مہینے میں قربانیاں کی جاتی ہے۔ ذوالحج کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا دن یعنی 9 ذوالحج، 9 ذوالحج کا دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا دن اتنا خاص ہے کہ اہل ایمان کے نزدیک کہ اس دن شیطان اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہے اور اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، اور اس دن اگر انسان غفلت سے یہ دن گزار دے تو گویا اس نے اللہ سے مانگنے کا حق ادا نہیں، اور اس دن اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتوں کے اپنے انوارات کی بارش کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عرفات کے میدان میں اس دن صرف ایک ساتھ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ جیسے ابھی ماں کے رحم سے پیدا ہوا ہو۔ اس دن شیطان روتا ہے، واویلا کرتا ہے، اور اس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے، اتنی خاصیت دی ہے کہ اس دن میں ایک ایسا خاص عمل ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اور ہمارے اکابر کو جو ہیں اس کو معمول میں لاتے تھے، اور اس دن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمل کو بہت تاثیر عطا فرمائی ہے۔ یہ عمل بہت مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو اس کو 3 فائدے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 3 فائدے عطا فرماتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، سب سے بڑا انعام ہے کہ کسی کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو غنی فرما دیتے ہیں، وہ شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور دولت میں، رزق میں، گویا کہ ہر چیز میں وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ تیسری یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کے ساتھ جو بھی دعا کرے گا وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اب عمل اتنا منحصر ہے اور تاثیر جو ہے وہ اتنی قوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اس ماہ مقدس کے ساتھ، اس وظیفے کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسے مسلمانوں کا ترانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کا، حج والوں کا اس عمل کو ترانہ قرار دیا ہے۔ یہ عمل اختیار کریں، آپ کا کوئی کام باقی نہیں رہے گا۔ یقین کریں کہ سچے دل سے دعا کریں، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے وہ ضرور پورا ہوگا، ہر مراد پوری ہوگی، اور اس سے بڑا عمل کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ آپ عرفہ کے دن، جس ملک میں جس دن عرفہ ہو یعنی 9 ذوالحج ہو، اس دن آپ نے ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ تلبیہ پڑھنی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی 70 دفعہ پڑھیں۔ تلبیہ یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے 70 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے، اور پھر 70 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ سب سے بڑا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یہ سب سے بڑا ایمان ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے، اور اس کے ترجمے کو آپ غور سے پڑھیں تو انشاءاللہ ہر ضرورت آپ کی پوری ہوگی۔ شادی کا مسئلہ ہے، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، یا کسی کی اولاد کی، بیٹے یا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، یا اگر کسی کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے، اس کو خواہش ہے، تو اس کو ذہن میں رکھ کر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر مقصد پورا ہو جائے گا، سب کچھ ملے گا۔ آپ اس چیز کو کر کے دیکھیں، سچے یقین کے ساتھ دل سے آپ اس عمل کو کریں۔ اس چیز کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیہ کے بڑے فوائد بھی لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو اذان کو غور سے سنیں، اس کے بعد دعا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو حج کی توفیق دے دے گا۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، اور صرف چند منٹوں کا عمل ہے، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔
تو یقین کریں اگلا سال آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ پوری کر دیں گے، اور آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ کسی سے مدد مانگنے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دیں گے، بلکہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عرفہ کے اس دن پر کے عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میرے آنے والے وظائف کی، تفسیر کی اور دوسری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔